قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کا کلام ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں اب موجود ہے، اور جب بات کرتے ہیں کتاب کی تو پھر اس کے لکھنے والے کی طرف سوچ چلی جاتی ہے۔ آج بائبل مقدس اور اس کے لکھاریوں کی بابت ہم تعلیم پائیں گے، کیونکہ یہ کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لکھنے والے تھے جو اس کتاب کو لکھتے رہے، اور پھر اب یہ ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ ہم بات کریں گے آج بائبل مقدس کے لکھاریوں کی بابت، دی رائٹرز آف دا ہولی بائبل۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ کتاب مقدس کہیں اسے، یا کلام مقدس کہیں، یا انگریزی میں ہولی بائبل کہیں، لفظ بائبل ہمارے اردو ترجمے میں استعمال نہیں ہوا، اور نہ یہ لفظ انگریزی تراجم میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لفظ بائبل سرے سے کتاب مقدس میں موجود ہی نہیں، تو ہم کیوں اسے بائبل کہتے ہیں؟ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کی پہلی کتاب کی پہلی آیت کا پہلا لفظ، یعنی متی کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے ببلوس، اور یہ استعمال ہوا ہے وہاں پر یسوع مسیح کے نسب نامے کے لیے، نامہ لکھا ہوا، تحریر۔ اور یونانی لفظ ببلوس اس کا مطلب ہے ایک تحریر، کچھ لکھا ہوا، اور عام طور پر اسے ایک اسکرول یا پپائرس جس پہ لکھا جاتا تھا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ببلوس یعنی ایک تحریر، کچھ لکھا ہوا۔ اسی سے لفظ بنا ببلیون یعنی کتاب، مختصر تحریر ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، ایک پیس ہے لکھا ہوا تو وہ ببلوس ہے، اور کتاب کی صورت ہے تو وہ ہے ببلیون، اور پھر اسی سے لفظ ببلیا، مینی بکس، کثیر تعداد میں کتابیں۔ سو ببلوس کچھ تحریر یا لکھا ہوا، ایک تمار یا کاغذ، ببلیون یعنی کتاب، اور ببلیا یعنی زیادہ کتابیں۔ اور بائبل مقدس میں چونکہ 66 کتابیں موجود ہیں، یہ ایک کتاب ضرور ہے لیکن اس کے اندر 66 کتابیں ہیں، اور یہ 66 کتابوں کے مجموعے کے طور پر ایک لائبریری کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے نہایت مناسب لگا علماء کو، مسیحی اساتذہ کو، کہ وہ اسے ببلیا یعنی بہت سی کتابیں کہہ کر پکاریں، اور یہیں سے انگریزی میں لفظ آیا بائبل، اور ڈیفینٹ آرٹیکل THE ساتھ لگ جاتا ہے تو دا بائبل یعنی ایک خاص کتابوں کا مجموعہ، اور ہولی بائبل اسے کہیں تو بائبل مقدس، کہ یہ پاک ہے، یہ مقدس ہے، اٹس ہولی، اٹس سیکرڈ۔ سو لفظ بائبل کی جڑ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کی پہلی ہی آیت کے پہلے لفظ میں ہے ببلوس، اسی سے ببلیون، اور پھر ببلیا، اور اس سے لفظ بائبل یعنی کتابوں کا ایک مجموعہ۔ اس میں 66 کتابیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان 66 کتابوں کا، اس پوری لائبریری کا، اس پاک مقدس کتاب کا جو اپنے اندر کئی کتابیں رکھتی ہے، اس کا حقیقی مصنف خدا خود ہے۔ God is the author of the Holy Bible۔ مصنف ہے خدا، یہ کلام خدا کا ہے، خدا نے اسے لکھوایا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے سارے کا سارا اپنا کلام اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ بائبل مقدس میں یہ ہمیں اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ خدا نے خود 10 احکام 2 بار اپنے ہاتھ سے لکھے، اور تیسری بار اس نے دانیل کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہاتھ نمودار ہوا اور انگلیوں نے کچھ لکھا دیوار پر، من تقیل و فرسین۔ 10 حکموں اور اس مختصر سی تحریر کے علاوہ بائبل مقدس میں خدا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ کا اندراج نہیں ہے۔
تاہم یہ بات سمجھنے کی اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس کی 66 کتابیں زندہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا نے لکھوایا ہے۔ رائٹر اور آتھر میں فرق میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ رائٹر تو کوئی بھی لکھنے والا ہوتا ہے، لیکن آتھر وہ ہوتا ہے کہ جس کے حقوق ہوں کسی تحریر پر، جس کے نام کی مہر ہو کسی چھپی ہوئی تحریر پر، جس کے نام سے کوئی تحریر کہلوائی جائے۔ لکھنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کا حق ہو تحریر پر وہ آتھر ہوتا ہے، وہ مصنف ہوتا ہے۔ سو بائبل مقدس چاہے انسانوں نے تحریر کی، لیکن اس کا حقیقی آتھر، حقیقی مصنف صرف خدا ہے۔ خدا کے پاس اس کلام کے کاپی رائٹس ہیں، خدا اس کلام کا مالک ہے، خدا اس کلام پر اختیار رکھتا ہے، اور اسی نے اپنے اختیار سے یہ کلام انسانوں سے لکھوایا۔ اس لیے خدا اس کلام کا حقیقی مصنف ہے، خدا اس کلام کا مالک ہے، اس کلام کو لکھوانے والا ہے، اس کلام پر اس کا حق ہے، اور جسے اس نے مناسب جانا اس سے یہ کلام اس نے لکھوا لیا۔ خدا نے مختلف انسانوں سے اپنا کلام لکھوایا۔ بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا وہ باتیں جو میں نے تجھے سکھائی ہیں، وہ احکام، وہ لکھ لے۔ خدا نبیوں سے کہتا رہا کہ لکھ لے، لکھ لے، لکھ لے، اس بات کو کتاب میں لکھ لے۔ رسولوں سے خدا نے لکھوایا کلام تاکہ وہ ایک کتاب بن جائے۔ مختلف زمانوں میں خدا نے مختلف انسانوں کو استعمال کیا تاکہ وہ اس کا کلام لکھیں، اور یہ خدا کا اپنا اختیار تھا، جسے وہ چنتا وہی لکھ سکتا۔ خدا کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی خدا کا کلام پا سکتا ہے، نہ اسے لکھ سکتا ہے۔ بائبل مقدس کے تقریباً 40 انسانی لکھاری ہے۔ یاد رہے کہ اس کا حقیقی مصنف، حقیقی لکھاری، حقیقی مالک، صاحب کلام خدا خود ہے، لیکن اس نے انسانوں میں سے چنے تاکہ وہ اس کا کلام لکھیں، اور ان کی تعداد تقریباً 40 ہے۔ تقریباً یا اپروکسیمیٹلی یا اراؤنڈ 40 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گنجائش موجود ہے، اور یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ شاید 40 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کا کلام لکھا۔ یہ 66 کتابیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ بائبل میں ہمارے پاس جو ترتیب ملتی ہے، پیدائش سے ملاکی تک اور پھر متی سے لے کے مکاشفہ تک، یہ بالکل اسی ترتیب میں لکھی نہیں گئی۔ لکھے جانے کی ترتیب مختلف ہے، زمانے مختلف ہیں، لیکن جو ترتیب اس وقت ہمارے پاس بائبل مقدس کی موجود ہے، ہم اس ترتیب کے حساب سے چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ یہ کتابیں کن انسانی لکھاریوں نے لکھی۔ پہلا لکھاری موسیٰ ہے، اور یہ ترتیب میں، چاہے کتابوں کی ترتیب جو بائبل میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یا لکھاریوں کی ترتیب میں، یہ پہلا ہے۔ خدا نے اس سے حکم دیا کہ یہ لکھے، اور عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں ہیں جو کتاب مقدس کا حصہ ہیں، انہیں توریت، پینٹاٹیوک یا اسفار خمسہ شریعت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی موسیٰ کی تحریریں ہیں، اور یہ یہودی روایت ہے، اور بڑی ان کا پختہ یقین ہے اس بات پہ کہ پہلی 5 کتابوں کے علاوہ ایوب کی کتاب بھی موسیٰ ہی نے لکھی ہے۔ ایوب خود کتاب کا مصنف یا لکھاری نہیں ہے، یہ کتاب بھی موسیٰ نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ زبوروں میں ایک زبور نمبر 90 بھی موسیٰ ہی کا ہے، اس کے سرنامے میں لکھا ہے کہ مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ تو اس طرح سے یہ 7 آئٹمز ہیں، 6 کتابیں اور ایک زبور، یہ موسیٰ کی تحریر ہے۔ اور پھر یشوع، موسیٰ کا جانشین، موسیٰ کا شاگرد، خدا نے اسے چنا، موسیٰ سے کہا کہ اب تیرا وقت ہے رخصت ہونے کا، تو یشوع کو اپنی جگہ تو اسے مخصوص کر دے تاکہ یہ قوم کا لیڈر ہو اور انہیں وعدے کی سرزمین میں پہنچائے۔ اور خدا نے یشوع کو بھی حکم دیا اور وہ لکھاری ہوا۔ یشوع کی کتاب یشوع نے خود لکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قاضیوں کی کتاب ہے، قضات، ججز، روت کی کتاب ہے، اور سموئیل کی پہلی کتاب کا کچھ حصہ، یہ سموئیل نبی کی
تحریر ہیں۔ سموئیل نبی نے یہ حصے کتاب مقدس کے لکھے ہیں، 2 مکمل کتابیں اور ایک کتاب کا کچھ حصہ سموئیل کے نام سے منسوب ہے، اور سموئیل کی پہلی کتاب کے وسط میں جاتے وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سموئیل وفات پا چکا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے اپنی وفات کے بعد ہونے والے واقعات اور باتیں خود اپنے نام سے منسوب کتاب میں لکھی ہوں؟ تو کچھ حصہ سموئیل نے لکھا، اس کی وفات کا واقعہ اور اس کے بعد کے سارے جو معاملات ہیں وہ اور لوگوں نے لکھے ہیں، جن میں ایک غیب بین، ایک نبی، ایک خدا کا چنا ہوا شخص جاد نام کا ہے۔ سموئیل کی دوسری کتاب کے 24ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور تواریخ کی پہلی کتاب کے آخری باب کے آخری حصے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ داؤد کے واقعات جو اس کی زندگی میں پیش آئے، اس کی باتیں وہ جاد کی کتاب میں بھی لکھی ہیں۔ اور جاد کے ساتھ سموئیل کی کتاب کے جو باقی حصے ہیں ان کا لکھاری ایک اور شخص ہے، ناتن نبی۔ یہ وہی ہے کہ جو داؤد کے پاس گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ خدا کا یہ دلیر نبی، یہ لکھاری نبی بھی ہے، اور سموئیل کی کتاب کے کچھ حصے ناتن نبی نے بھی لکھے ہیں۔ اس کے بعد عزرا، خدا نے اس سے بھی مقرر کیا کہ یہ کلام لکھے، اور عزرا کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اور عزرا نے نہ صرف اپنے نام سے منسوب کتاب لکھی بلکہ تواریخ کی کتابیں بھی اسی کے نام سے منسوب ہیں کہ اسی نے لکھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عزرا نام خاتون کا ہوتا ہے، لیکن یہ عزرا ہے۔ وہ عزرا خاتون کا نام ہے، وہ AZRA ہے، اور یہ EZRA ہے۔ اس میں فرق سمجھنا چاہیے۔ یہ خاتون کا نام عزرا نہیں، یہ مرد کا نام ہے۔ یہ خدا کی شریعت کا فقیہ تھا، عالم تھا، اور خدا نے اسے چنا کہ یہ اس کے کلام کے حصے لکھ پائے۔ عزرا کے ساتھ ایک نام آتا ہے نہمیہ۔ یہ خدا کا چنا ہوا شخص کہ جس نے یروشلم کو پھر سے آباد کرنے کی ٹھانی، خدا نے اس کے دل میں ڈالا، اور پھر اس کی کتاب اس کے نام سے بائبل کا حصہ ہے۔ نہمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد آستر کی کتاب آتی ہے۔ روت کے بعد یہ ایک دوسری کتاب ہے جو کسی خاتون کے نام سے ہے بائبل مقدس میں، لیکن یہ آستر نے خود نہیں لکھی، یہ مردکی نے لکھی ہے، جو اس کا کزن تھا، جس نے اسے پالا ہوا تھا۔ مردکی خدا کا چنا ہوا بندہ ہے جس نے آستر کی کتاب لکھی ہے۔ اور پھر ایک بڑا معروف نام ہے، بڑا مشہور نام ہے۔ جب زبوروں کا ذکر آتا ہے تو داؤد ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ زبور اس کی کتاب ہیں۔ داؤد نے بے شک زبور لکھے ہیں، لیکن زبور کی پوری کتاب داؤد نے نہیں لکھی۔ تقریباً آدھے زبور داؤد نے لکھے ہیں، کیونکہ 70 سے زائد زبوروں میں داؤد کا نام لکھا ہوا ہے۔ 150 میں سے تقریباً 70 سے زیادہ، 72 ہیں، 73 ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جن پہ نام لکھے ہیں وہ یقیناً داؤد نے لکھے ہیں، اور وہ تقریباً نصف تعداد ہے زبوروں کی جو داؤد نے لکھی ہے۔ باقی زبور اور لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن داؤد نے زبوروں کا ایک بڑا حصہ لکھا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں بھی ہے کہ زبوروں کی کتاب کو داؤد کے نام سے منسوب کر دیا گیا، اور لوگ آج بھی زبوروں کو زیادہ تر داؤد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے زبور داؤد نے نہیں لکھے۔ ایک موسیٰ کا بھی ہے، اور داؤد کے علاوہ آصف یا آصف کے گھرانے کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زبور لکھے ہیں۔ زبور نمبر 50 اور زبور نمبر 73 سے لے کر 83 تک، ان سبوں پہ آصف کا نام لکھا ہوا ہے۔ آصف کے نام سے جو زبور لکھے گئے ہیں بائبل مقدس میں، ان میں درج واقعات اور باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبور کسی ایک شخص نے ایک ہی زمانے میں نہیں لکھے، بلکہ یہ مختلف زمانوں میں صدیوں کے فرق سے لکھے گئے۔ اس لیے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جن پہ آصف کا نام لکھا ہے وہ یا خود آصف نے لکھے یا پھر اس کی اولاد میں سے لوگوں نے لکھے جو کئی صدیوں بعد برپا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنے جد، اپنے بزرگ آصف کا نام جاری رکھا، اور خدا نے اسے پسند کیا۔ پھر بنی کورہ ہیں۔ زبور نمبر 42 ہم گاتے ہیں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح میرے خداوند کی پیاسی ہے۔ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی داؤد کہتا ہے، نہیں، یہ بنی کورہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ترستے ہیں خداوند تیری بارگاہوں کے لیے۔ زبور 84 بھی انہیں کا ہے۔
ہیمان ازراخی اس کا ایک ہی زبور ہے، ہیمان ازراخی، اور پھر ایتان ازراخی اس کا بھی ایک زبور ہے۔ اب یہ وہ نام ہیں جو فیملیئر نہیں، ہم ان سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بائبل میں ان کا حصہ ہے، بھلے ایک ہی زبور ہے۔ پھر سلیمان ہے، اس کی امثال ہے، وائز ہے، غزل الغزلات ہے، اور زبور بھی ہیں، جو زبور نمبر 72 ہم گاتے ہیں نا، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، اور 127واں زبور جس میں اولاد کے بابت ہے کہ خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل ہے، یہ سلیمان کے نام سے ہیں کہ سلیمان نے انہیں لکھا ہے۔ پھر ایک آدمی ہے اجور، بائبل میں ایک ہی بار اس کا نام آیا ہے، اجور کی باتیں ہیں، امثال کی کتاب میں 30ویں باب کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر یسایہ ہے، کون نہیں جانتا، خداوند یسوع مسیح کی بابت بہت سی پیشین گوئیاں اسی نبی کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ اور پھر یرمیہ ہے، یرمیہ کا ایک اپنا صحیفہ ہے، نوحہ کی کتاب ہے جو یرمیہ کے فوراً بعد ہے، اور پھر سلاطین کی دونوں کتابیں یہ یرمیہ نے لکھی ہیں۔ حزقییل بڑا نبی ہے، اس کی اپنی کتاب ہے، خود لکھاری ہے۔ دانییل ہے، اپنی ہی کتاب ہے، خود لکھنے والا ہے۔ ہوسیہ اسی کے نام سے کتاب ہے، خود ہی لکھنے والا ہے۔ ابھی جو نبیوں کے نام ہیں ان کی اپنی کتاب اپنے ہی نام سے ہے۔ یویل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی، یہ نبیوں کے نام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کی، اپنی کتابیں خود لکھی اور انہی کے نام سے وہ بائبل کا حصہ بن گئی۔ اب نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلی کتاب متی کی انجیل، یعنی جو متی نے لکھی، جانتے ہیں ہم اسے مسیح کے رسولوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد مرکس، رسولوں میں اس کا نام نہیں لیکن یہ مقدس پطرس کا شاگرد ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لکھوائی پطرس نے ہے، لکھی مرکس نے ہے۔ تیسری لوکا، اب لوکا نے 2 لکھی ہیں، ایک انجیل اس کے نام سے اور دوسرا رسولوں کے اعمال ہیں اس کے۔ یوحنا چوتھی انجیل ہے، اور اس کے بعد اس کے 3 خط ہیں، مکاشفہ سے پہلے اور پھر مکاشفہ کی کتاب۔ تو یہ 5 رائٹنگز ہیں، انجیل ہے، 3 خط ہیں اور ایک مکاشفہ ہے، یہ یوحنا رسول نے لکھے ہیں۔ اور پھر پولس بہت بڑا رائٹر، بائبل مقدس کی تمام کتابوں 66 میں سب سے زیادہ کتابوں کا مصنف یہ ہے، پولس رسول، جسے خداوند یسوع مسیح نے خود چنا دمشق کی راہ پر جب وہ جا رہا ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، مسیحیوں کو پکڑنے کے لیے، کہ انہیں گرفتار کر کے لائے، انہیں قید میں ڈالے، انہیں سزائیں دے، اور یہاں تک کہ قتل کرنے میں بھی وہ شرماتا نہیں تھا، وہ خوش ہوتا تھا مسیحیوں کو جب مارا جاتا۔ سب سے زیادہ کتابیں اسی کے نام سے ہیں، رومیوں کے خط سے لے کے فلیمون تک تو کتابوں پہ اس کا نام لکھا ہے کہ اس کی ہے۔ عبرانیوں میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس میں علماء 2 رائے رکھتے ہیں، کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی پولس ہی کا لکھا ہوا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس پہ پولس کا نام نہیں ہے اس لیے یہ پولس کا نہیں، یہ کسی اور شاگرد کا ہے، تو اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا۔ ماننا چاہیں تو اس کا مان لیں، اگر نہیں ماننا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کسی اور شاگرد کے نام ہوگا وہ۔ تو پولس کم از کم 13، عبرانیوں شامل کر لے تو 14 کتابیں اس کی بنتی ہیں، سائز مختلف ہیں لیکن خط اس کے 13 یا 14 بنتے ہیں۔ اور پھر یعقوب، یہ اسحاق کا بیٹا یعقوب نہیں، اور نہ مسیح خداوند کے رسولوں میں جو یعقوب تھا، یوحنا کا بھائی وہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا۔ سوتیلا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت بڑی کلیسیا ہے، رومن کیتھولک چرچ اور آرتھوڈکس کلیسیا ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ مقدسہ مریم سے اور بچے تھے، یعنی انہوں نے صرف یسوع مسیح کو ہی جنم دیا، اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو جنم نہیں دیا۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر انہوں نے جنم نہیں دیا تو مسیح کی شان پہ کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کسی کو جنم دیا تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر مقدسہ مریم نے کسی اور کو جنم دیا بھی ہو تو نہ مقدسہ مریم کی شان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبارک ہے اور مقدسہ ہے۔
ہو سکتا ہے کزن ہو سکتا ہے کہ وہ سوتیلا بھائی ہو، مقدسہ مریم میں سے جنم نہ لیا ہو، لیکن کلیسیائی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ خداوند کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اور پھر پطرس ہے، بڑا معتبر شاگرد ہے، مسیح خداوند نے اسی کو مقرر کیا کہ تو میری بھیڑوں، میرے گلے کی پاسبانی کر، ان کا نگہبان ہو، میں تجھے مقرر کرتا ہوں کلیسیا کا پہلا پاسبان۔ اور اس سے ہی رومن کیتھولک کلیسیا مسیح خداوند کا پہلا جانشین اور کلیسیا کا پاسبان، چوپان اعظم، پوپ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے 2 خط ہیں، اور پھر یہودا کا خط ہے، یہ بھی مسیح خداوند کے رسولوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی رشتے میں بلایا جاتا ہے۔ جیسے اس کے شروع ہی میں آپ پڑھیں یہودا کے خط میں، یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، ان بلائے ہوئوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ اب یہاں یہ ریفرنس دیتا اپنا کہ میں یعقوب کا بھائی ہوں، یسوع مسیح کا بندہ ہوں، لیکن کس کا بھائی ہوں؟ اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پچھلے والے خط والے یعقوب کا بھائی ہے، جس نے پہلا خط لکھا یعقوب کا، یہ اس کا بھائی ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ اب یہ 2 نام یعقوب اور یہودا، یہ کہا جاتا ہے کہ مسیح کے قریبی رشتوں میں سے ہیں۔ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سگے بھائی تھے یا سوتیلے تھے یا رشتے میں کچھ تھے، لیکن خدا کو یہ پسند آیا کہ یہ ایماندار ہوں، یا مسیح پر ایمان لائیں، یہ نجات میں شامل ہوں، اور خدا کے روح کی تحریک سے یہ کتابیں لکھ پائیں، اور یہ اب بائبل مقدس کا حصہ ہیں۔ تو یہ نام بنتے ہیں 39 ابھی تک۔ اب 40واں کون ہے؟ گمنام ہے، جن کے نام کا علم نہیں ہے۔ کئی زبور ایسے ہیں جن کے اوپر نام نہیں لکھے ہوئے کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ زبوروں میں نے ابھی بتایا کہ 70 سے زیادہ پہ داؤد کا نام ہے، 1 پہ موسیٰ کا نام ہے، 2 پہ سلیمان کا نام ہے، 10-11 ہیں جن کے اوپر آصف اور اس کے خاندان کا نام ہے، کسی پہ بنی کورہ کا نام ہے، کسی پہ ہیمان کا اور ایتان کا نام ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن پہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اور اگر ہم عبرانیوں کے خط کو بھی شامل کر لیں اسی فہرست میں کہ جی ہمیں پکا نہیں پتا، تو کم از کم 40 لوگ تو ہوں گے نا، 40 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 40 لوگ ہیں۔ انسانی لکھاری 40 ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ 40 کے 40 کسی ایک جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ موسیٰ کس زمانے میں، اور یوحنا آخری کتاب لکھنے والا کس زمانے میں؟ ایک مسیح سے کوئی 1500 سال پہلے، اور ایک مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کوئی 50-60 سال بعد۔ کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1500 سال کا فرق ہے، 1500 یا 1600 سال کا فرق ہے۔ اتنے طویل عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ موسیٰ نے لکھنا شروع کیا، یوحنا نے اسے مکمل کیا۔ اب یاد رہے کہ یوحنا کی وفات کے بعد اس کتاب میں کسی بھی طرح کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب اب پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں کسی اور خط کا، کسی اور انجیل کا، کسی اور صحیفے کا، کسی اور زبور کا، کسی اور نبوت کا شامل کیا جانا ممکن ہی نہیں۔ خدا نے مکمل طور پر اسے بند کر دیا ہے، کلوزڈ کر دیا ہے، سرب مہر کر دیا ہے، اسے سیل کر دیا ہے کہ اب اس میں کسی ایک نقطے یا شوشے کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کی بھی تحریر ہو، کوئی بھی ہو کہے کہ جی میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا مقدس ہوں، میرا خدا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، میں خدا پاک روح سے معمور ہوں، خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے پاس آسمانوں کا بھی علم ہے اور زمین کا بھی علم ہے، میرے پاس فرشتوں کی سی زبانیں ہیں، میرے پاس بھید ہیں، مکاشفے ہیں۔ جو مرضی کوئی دعویٰ کر لے، لیکن اس کا لکھا ہوا ایک بھی لفظ اس قابل نہیں کہ اب اس کتاب میں اس کو شامل کیا جائے۔ کچھ نام پتہ ہیں، کچھ نام پتہ نہیں ہے،
کچھ بڑے معتبر اور مشہور نام ہیں جن پہ ہم سب جانتے ہیں، موسیٰ، پولوس، پطرس، یوحنا، یسایہ، یرمیہ، بڑے بڑے نام ہیں، دانیل بڑا نام ہے، داؤد بڑا نام ہے۔ یہ بڑے نام ہیں جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے لکھنے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گمنام لوگ بھی ہیں جن کا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے، چھوٹا سا کردار ہے اس کتاب کے مکمل ہونے میں۔ اجور بہت تھوڑا سا، عبدیہ بہت چھوٹا سا، چند آیات ہیں وہ پوری کتاب کی، ایک ہی باب ہے، چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ کس لسٹ میں شامل ہے؟ خدا کے کلام کے لکھاریوں میں اس کا نام شامل ہے۔ سو یہاں سے ہمیں اس بات کا احساس ملتا ہے، خدا کی خدمت میں میری خدمت کا دورانیہ، سفر، عرصہ، ٹائم پیریڈ، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو یا بہت چھوٹا سا کیوں نہ ہو، خدا کی نظر میں میرا مقام چھوٹا یا بڑا نہیں بناتا۔ اصل مقصد ہے اپنا آپ اویلیبل کرنا کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھ سے وہ کام لے جو تو مجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ کئیوں کے تو نام آ گئے، لکھا گیا، صاف لکھا گیا۔ اب موسیٰ یہ بات کر سکتا ہے، میرے نام سے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ اب ذرا غور کیجئے اس بات پہ، بائبل میں کون سی کتاب ہے؟ موسیٰ 10واں باب نکالیے ذرا، موسیٰ باب نمبر 10 نکالیے ذرا، ہے کوئی؟ اس کے نام سے کتاب ہی کوئی نہیں، لکھی اس نے لیکن نام اس کا نہیں ہے۔ رٹا تو ڈال سکتا ہے نا وہ، کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ہوا ہوگا نا، اشتہار پہ میرا نام نہیں آیا جی، کنونشن لگا لی، گرجا بنا لیا ہم نے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے، میرا نام نہیں ہے۔ ارے بینر بنا دیا، بل بورڈ بنا دیا، بہت بڑا فلیکس بنا دیا، اشتہار چھاپ دیے، اسکرین پہ نام میرا ہے ہی نہیں، ٹی وی پہ اشتہار دے دیے، میرا نام ہی نہیں۔ کس کو کیا پتا کہ میں نے کام کیا؟ ہم انسان کرتے ہیں نا یہ، میرا تو نام ہی نہیں لکھا نیچے، میرا تو اس کے ٹائٹل میں نام ہی نہیں ہے۔ موسیٰ نے کوئی رٹا ڈالا ہوگا، لکھنے والا سب سے پہلے تو، پہلی 5 کتابیں تو نے کہلواتی کہ تو نے لکھا، لیکن کسی کتاب کا نام تیرے نام پہ نہیں ہے۔ رٹا تو ڈالنا بن گیا نا ہمارا۔ سیموئیل آدھے سفر میں ہی فوت ہو گیا اور 2 کتابیں اس کے نام پہ، پوری لکھی بھی نہیں اور اس کے نام پہ کتابیں ہیں۔ دنیا سیموئیل 10واں باب، سیموئیل 14واں باب کرتی ہے، میرا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ موسیٰ 3 باب۔ نہ جاد کے نام کی کوئی کتاب ہے، نہ ناتن کے نام کی کوئی کتاب ہے، نہ داؤد کے نام کی کتاب ہے، نہ سلیمان کے نام سے کوئی کتاب ہے۔ نام ان کے الگ ہیں، لکھنے والے اور ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی ہیں جن میں خدا نے پسند نہیں کیا کہ ان کا نام آئے۔ ایک خاتون تھی جو خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے سے پہلے ایک ضیافت میں پہنچ گئی اور اس نے یسوع مسیح پہ عطر ڈال دیا۔ شاگرد غصہ کرنے لگے، اتنا قیمتی پورے سال کی کمائی ویسٹ کر دی، اتنا قیمتی عطر تھا۔ ہم تو 10واں حصہ خدا کے گھر میں نہیں دیتے اپنی مہینے کی تنخواہ کا، اس نے پورے سال کی کمائی کا عطر ڈال دیا تھا، اتنا قیمتی۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں جہاں انجیل کی منادی ہوگی، جو اس عورت نے کیا اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ذرا مجھے ڈھونڈ کے بتائیے اس عورت کا نام کیا تھا جو پیڑ پہ چڑھ گیا تھا اور یسوع اس کو کہتا ہے مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے، اس کا نام کیا تھا؟ سب کو یاد ہے۔ کس کی سانس کو یسوع نے شفا دی؟ پطرس کی۔ وہ جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی، نام یاد ہے اس کا؟ جس نے عطر ڈال دیا پورے سال بھر کی کمائی کا، اس کا نام؟ جہاں جہاں انجیل کی منادی ہوگی اس کا ذکر کیا جائے گا، نام نہیں لیا جائے گا۔
تو لکھاریوں میں کئی ایسے ہیں جن کا نام نہیں لکھا گیا، جن کے نام سے کتاب نہیں ہے، لکھا انہوں نے ضرور لیکن ان کا نام ایز اے ٹائٹل، ایز اے بینر نہیں ہے۔ تو کیا سیکھتے ہیں ہم؟ اگر کوئی ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اس میں ہمارے نام کا پرچار نہیں بھی کیا جاتا، بینر نہیں بھی لکھا جاتا، بورڈ نہیں بھی لگتا، اخبار میں اشتہار نہیں آتا، اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، تالیاں نہیں بجتی اس پہ، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں خداوند کے اس کہانی میں ایک کردار بن جاؤں۔ بنی کورہ کا میں نے ذکر کیا کہ وہ نکالے گئے، ان کو سزا ہے کیونکہ انہوں نے خداوند کے خلاف بغاوت کی تھی۔ خدا ناراض ہوا کہ بنی کورہ کو بس ختم کر دو۔ پھر ان کی اولاد جب جوان ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، نسلیں بڑھتی ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں خدا کے گھر کا دربان ہونا، اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہونا، لوگوں کے لیے دروازہ کھولنا، کہنا آپ اندر چلے جائیے پھر بند کر دینا، یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ وہیں کھڑا کر دیں۔ ہم ترستے ہیں کہ چڑیاں ہم سے زیادہ بہتر ہیں جو تیرے گھر میں گھونسلے بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم دروازے پہ باہر ہی کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ وہ مانگتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیج پہ لے کے چل، وہ تو کہتے ہیں تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے۔ نوکر بن کے دروازہ گیٹ کیپر ہو جانا، سیکیورٹی گارڈ بن جانا ہمارے لیے زیادہ عزت کی بات ہے خدا کے گھر کا۔ سو ان لکھاریوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کا نام کہیں نہ بھی آئے، خدمت روکنی نہیں ہے، شکوہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں ڈالنا، کلیسیا میں فطور نہیں ڈالنا۔ کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ کا نام ہائی لائٹ نہیں ہوتا، آپ کے نام پہ مشہوری نہیں بھی ہوتی، تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہ ہو کہ ہمارا نام نہیں آتا۔ بائبل میں کئیوں کے نام نہیں آئے، کام ان کا ضرور اس میں شامل ہے۔ اگر ان کا کام اس میں شامل نہ ہوتا تو یہ مکمل نہ ہوتی۔ خدا کو پسند آیا کہ وہ ایک چھوٹا سا کردار ادا کر کے رخصت ہو جائیں، جو بعد میں شامل ہوا، گویا وہ ادھورے دنوں کی پیدائش، وہ جو کہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں کہ رسول بھی کہلاؤں، میں تو ستانے والا تھا، مجھے بعد میں خداوند نے بلایا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خداوند تو کون ہے؟ میں یسوع ہوں، میں نے تجھے چن لیا ہے کہ اب تو دکھ سہا کرے گا، اب تو غیر قوموں کے پاس میری خوشخبری لے کر جائے گا۔ سب سے زیادہ کتابیں اس کے نام پہ ہیں۔ اور پطرس کا دوسرا خط، اس کا ذرا آخری آیات دیکھیے گا، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ پطرس پتہ ہے کون ہے جسے رومن کیتھولک کلیسیا پہلا پوپ مانتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل کا آخری باب بتاتا ہے اسے یسوع نے کہا کہ تو میری کلیسیا کی گلہ بانی کر۔ وہ کلیسیا کا پہلا لیڈر ہے جسے روح القدس نے چنا کہ وہ بولے پینتیکوست والے دن۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا پطرس ہے، تیسرا باب ہے اور 15ویں آیت سے، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اس سے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پطرس جو پہلا پوپ کہہ لیں، پہلا پاسبان کہہ لیں، پہلا لیڈر کہہ لیں خداوند یسوع مسیح کا مقرر کیا ہوا، وہ فیصلوں کا اختیار رکھتا تھا، اس کے پاس مسئلے جاتے تھے، وہ خود اپنے خط میں مہر لگاتا ہے کہ جتنے پولوس کے خط ہیں وہ درست ہیں، خدا نے اس سے توفیق بخشی ہے کہ وہ یہ لکھے۔ پطرس رٹا پا سکتا سی، میرے کیوں دو او دے 13، وہ تو بعد میں آیا، اس نے خود، کیونکہ خدا کے روح نے لکھوایا کہ تو یہ لکھ کہ میں نے پولوس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ یہ خط لکھے اور کلیسیاؤں کو سونپے جائیں، اور وہ خود کہتا ہے کہ ان خطوں میں اس نے تمہیں سکھایا ہے
وہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے لکھے گئے ہیں۔ پطرس جیسا دل رکھیں دوسروں کو قبول کرنے کا۔ اگر نام نہ بھی کہیں آئے تو موسیٰ جیسا دل رکھے، میرا نام تو آیا ہی نہیں کسی کتاب کے اوپر کہ جی موسیٰ کی کتاب ہے۔ داؤد کے جیسا دل رکھے کہ میرے نام سے تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے لکھا، لیکن کہیں داؤد تیسرا باب نہیں ہے۔ اور کتنے رسول ہیں جن کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ 12 تھے نا، ان میں سے پطرس کا آ گیا، متی کا آ گیا اور یوحنا کا۔ چلو 12واں تو ویسے ہی نکل گیا، اب باقی کے 11 میں سے 3 گئے، تو 8 کی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا۔ اب وہ بھی تو شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں خداوند کے جلال میں، اطمینان اور تسلی میں کہ جی ہمیں اوپر موقع نہیں ملا، ہمارا نام تو کوئی نہیں لیتا۔ کچھ بھی ہے تسلی رکھیں، یقین رکھیں، آپ کا چھوٹا سا بھی حصہ ہے خداوند کی خدمت میں تو معتبر ہے، خدا اسے عزت دیتا ہے۔ آپ غصہ نہ کریں، گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، جلوس نہ نکالیں، دھرنا نہ دیں، پروٹیسٹ نہ کریں، کوئی مجلس جمع نہ کریں کہ لو جی ہمارا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ نام نہ بھی لیا جائے، جب خداوند نے کہہ دیا کہ تم صاحب عزت ہو تو خدا کا شکر اور خدا کی تعریف کرتے ہیں۔